ایک بہت دور پہاڑوں اور چمکتے جھرنوں کے بیچ پریوں کی ایک وادی آباد تھی۔ اس وادی کی ہر چیز جادو سے بنی تھی۔ اس وادی میں ایک پری رہتی تھی جس کا نام روشانے تھا۔ اس کے پنکھ تتلی کی طرح نازک اور اس کا لباس گلابی ستاروں کی طرح چمکتا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جادوئی ندی کے کنارے کھیلتی۔ کبھی وہ پھولوں سے سجے ہوئے جھولے میں بیٹھ کر چاند کو دیکھتی، تو کبھی رات کو ستاروں بھرے آسمان تلے پھولوں سے بنے بستر پر سو جاتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وادی کا جادو پھیکا پڑنے لگا، پھولوں کے رنگ مدھم ہونے لگے اور پریوں کے قہقہے خاموشی میں بدلنے لگے، یہاں تک کہ وہ جادوئی شہر جہاں وقت ایک بڑی گھڑی کی صورت ٹکا ہوا تھا اب ویران لگنے لگا۔ پریشان ہو کر روشانے نے ہمت کی اور کتابیں حکایات کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ وہ ایک پر اسرار جنگل سے بھی گزری۔ آخر کار اسے وہ عظیم کتاب ملی۔ ایک چھوٹی بچی کی طرح لالٹین تھامے وہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی وسعت دیکھ کر حیران تھی۔ کتاب کھلی پڑی تھی اور اس کے صفحات سے کہانیاں باہر نکل رہی تھیں، لیکن وہ سب بے جان تھیں۔ ایک صفحے پر بنی ٹرین اپنی پٹری پر جمی ہوئی تھی اور اس سے نکلنے والا جادوئی دھواں جم چکا تھا۔ دوسرے صفحے پر حسن اور حیوان کی کہانی بے حس و حرکت تھی۔ روشانے سمجھ گئی کہ ان کہانیوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک اور تصویر پر پڑی۔ ایک پری جادو سے پینٹنگ بنا رہی تھی۔ روشانے کو احساس ہوا کہ جادو کو واپس لانے کے لیے اسے اپنی تخلیقی قوت کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس نے خود کو ایک آئینے میں دیکھا اور اسے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ وہ اب صرف ایک خوبصورت پری نہیں تھی بلکہ اپنی دنیا کی محافظ تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنی تمام تر مثبت سوچ اور خوشی کو اکٹھا کیا۔ اس کے ہاتھوں میں روشنی کا ایک گولا بن گیا جو اس کی روح کا نور تھا۔ اس نے اس نور کو کائنات میں پھیلا دیا۔ اس کی طاقت سے جادو کی واپسی ہو گئی۔ ستاروں سے سجی ایک شاہی بگھی جسے سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے روشانے کو لینے آئی۔ پریوں کے گھروندے پہلے سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئے۔ پھولوں سے بنے نئے گھر اگ گئے تھے۔ پریوں کے باورچی خانے میں پھر سے چہل پہل شروع ہو گئی، جہاں تتلیوں اور پھلوں سے سجے ہوئے برتنوں میں مزیدار کھانے پکنے لگے۔ روشانے نے جان لیا تھا کہ اصل جادو پرانی کہانیوں میں نہیں بلکہ نئی کہانیاں تخلیق کرنے اور اپنے اندر کی روشنی کو پہچاننے میں ہے۔ اب وہ اپنی وادی میں خوشی سے رہتی تھی،